بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جمعۃ المبارک ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نظریہ پاکستان ہی ہے، اور نظریہ پاکستان کا جو پہلا عنصر ہے وہ نظریہ پاکستان کا پہلا عنصر عقائد تھا۔ عقائد میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب جو دوسرا عنصر ہے وہ عبادات ہے۔ تو عبادات اور ارکان اسلام بھی یہ ہیں، اور ارکان اسلام میں جو ان میں ایک چیز شامل ہے وہ توحید و رسالت ہے، جو ہم عقائد میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے توحید و رسالت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ ارکان اسلام کے 5 ہیں۔ ان پانچوں پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر ان کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو اسلام، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو اسلام ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو اس میں اور جو اگلا نقطہ ہے، جو اگلا عنصر ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلامی ریاست میں جو کس قدر قانون کی حکمرانی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہ ہے ارکان عبادات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ نماز کو اول وقت میں اس کا جب وقت ہو جائے تو اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے ایک مسلمان اور مومن کے لیے، کیونکہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو نماز تمام ارکان اسلام میں ضروری ہے۔ گویا کہ تمام ارکان اسلام ہی لازمی ہے، لیکن نماز میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے روز وہ نماز ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے، نماز ہی کے ذریعے ایک کافر اور مومن کی پہچان کی جا سکتی ہے، کہ ایک جو مومن ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو کافر ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا۔ تو نماز کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کو ادا کرنے کی تلقین دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر جو سکون ملتا تھا وہ کسی جو دوسری عبادت میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور نماز گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کو ملاتی ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے، کہ اسلام کو قائم کرنا نماز کے ساتھ ضروری ہے، کہ نماز ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے اسلام کی جو وضاحت ہے، ہمارے اسلام کی جو نشاندہی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، کہ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ یہ جو مال انسان خرچ کرتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے، سال جب کسی پڑے ہوئے مال پر گزر جاتا ہے تو اس پر ایک خاص شرح یعنی کہ 2.5% کے مطابق زکوٰۃ دینا لازمی اور فرض ہوتا ہے، اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے،
اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے جو دولت ہوتی ہے وہ ایک چند ہاتھوں میں نہیں اکٹھی رہتی، بلکہ وہ گردش میں رہتی ہے، اور وہ طبقہ جو غریب ہے، غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے جو دولت ہے اس طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح دولت کی گردش سے جو معاشرے کے تمام افراد ایک جیسی مالی حیثیت کے مالک رہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، گویا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی تمام عبادات کی جو نیکی ہے اس کا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو گویا کہ روزہ وہ جو عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور بندے کے باقی جو عبادات ہیں اس کا تو اظہار دوسرے انسانوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس کا اللہ اور اس کے بندے کو ہی پتہ ہے کہ یہ اس عبادت کو کس قدر انجام دے رہا ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں سے مراد وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت بھی ہے اور وہ صحت مند بھی ہیں، سفر کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ سفر نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے روزہ جو حج ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس صحت تو ہے، سفر کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو سفر کا خرچہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جو حج ہے وہ فرض نہیں ہے۔ فرض ایسے لوگوں کے لیے جو جن کے پاس استطاعت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو اور وہ تندرست و توانا بھی ہوں۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ جو ایک ہی لباس میں ایک ہی پکار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو پکار جو مسلمانوں کی پکار ہے وہ ایک ایسی اخوت و بھائی چارے کی مثال ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ تھیں ارکان اسلام، عبادات، اور اس کے بعد ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام کے نظام کی ایک اہم خوبی ہے۔ اسلام نے قانون کو حکمرانی دی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان انصاف کرے، اور اس کا جو بنیادی تصور مسلمانوں اور اسلام کے درمیان یہ ہے اسلام میں کہ قانون کا جو اصلی چشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اتارے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں، ان پر عمل کرنا، ان کو بروئے کار لانا، ان کو ہی نافذ العمل کرنا اللہ کی زمین پر، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ اسلامی قوانین کی جو بنیاد ہیں انہی پر اسلامی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اسی قانون کے سامنے برابر ہیں، کہ جو اسلامی قوانین ہے بادشاہ کو اگر ہے یا ایک عام رعایا سے تعلق ہے تو اسلامی قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے، کہ جمہوریت، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جمہوریت کہتے ہیں کہ عام عوام کی رائے کو فوقیت دینا، تو اسلام کی جو روح میں جمہوریت کو، جو عام عوام کو فوقیت دی گئی ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلے کا پابند کیا، جمہوریت کی کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی، کہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، حکمرانوں کو یہ کہا ہے اگر تم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے
کہ آپس میں صلاح مشورہ کرو، صلاح مشورے سے کام لو۔ تو گویا کہ اس سے اسلام نے جمہوریت کی مہر لگا دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، اور جتنے بھی فیصلے کیے جائیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیے جائیں، کوئی ایسے فیصلہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہ کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، عبادات اور قانون کی حکمرانی، اور آپ کی کل کی جو ڈائری ہے، آج کی جو ڈائری ہے، جو عبادات اور قانون کی حکمرانی، یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آج کی ڈائری، عبادات اور قانون کی حکمرانی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔